اللہ تعالیٰ نے اسلام اور انسانیت کی خدمت ان دو چیزوں کو ایک ہی نام سے تعبیر کیا ہے۔ ابھی بھی بہت تیز آواز ہے، گونج رہی ہے بہت زیادہ۔ وما ادراک ما العقبہ، قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ نے انسان پر بہت ساری نعمتیں کی، نعمتیں دیں انسان کو، لیکن انسان مشکل راستے کو اختیار نہیں کرتا، وہ عیش میں آسانیوں میں لگا رہتا ہے۔ جب بھی کوئی آپ پر احسان کرے تو غیرت کا بھی تقاضا ہے اور حمیت کا تقاضا ہے کہ انسان اس کا شکر ادا کرے۔ شکر ادا کرنے کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ انسان زبان سے کہہ دے آپ کا شکریہ، لیکن اصل شکر یہ ہے کہ جب اسے ضرورت ہو تو آپ اپنی خواہشات کو پیچھے رکھ کے اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیں۔ لیکن یہ کام وہ لوگ جو خواہشات کے غلام ہوتے ہیں، وہ لوگ یہ کام نہیں کر سکتے۔ ابھی جو ہمارا سفر ہوا سیلاب زدگان کے لیے، اس میں ایسے ایسے واقعات سامنے آئے بھوک کے کہ انسان ان واقعات کو دیکھ کر اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں رکھ سکتا۔ ہماری ایک ٹیم بلوچستان کی طرف گئی تھی، ایک اندرون سندھ۔ پچھلے سفر میں اندرون سندھ کی طرف، اس دفعہ پنجاب کی طرف تھا، تو جو ٹیم اس دفعہ سندھ گئی، ایسے ایسے بچوں سے ملے جو 2 3 دن سے بھوکے تھے، ماں سے بچھڑ گئے، باپ سے بچھڑ گئے، فیملی سے بچھڑ گئے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے چاول کا شاپر گرا تو وہ نیچے مٹی سے اٹھا کے کھانے لگے۔ سندھی زبان میں انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو ہم ڈبہ دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا بھوک سے ہماری حالت خراب ہے، رو بھی رہے تھے۔ ایک بوڑھی عورت نے بتایا کہ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، 3 بیٹیاں ہیں، اور 2 3 دن ہو گئے ہم نے روٹی کی شکل نہیں دیکھی۔ ایک دو واقعات نہیں ہیں، یہ واقعات جب ہمارے ساتھی بتا رہے تھے تو خود بھی رو رہے تھے، اور جو مجمع سن رہا تھا وہ بھی رو رہا تھا۔ یہ اندرون سندھ کے حالات ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کووڈ-19 جب کرونا پھیلا، لاک ڈاؤن ہوا، تو ہم نے تھوڑا خوراک کی تقسیم کا میں نے پرسنلی انتظام کیا۔ تو بعض گھروں میں جب گئے، وہ آٹا دیکھ کر رونے لگے خوشی سے کہ کئی دن تک ہم نے روٹی نہیں کھائی، آج بہت دنوں بعد ہمیں آٹا دیکھنے کو مل رہا ہے۔ مجھے اس وقت قرآن مجید کی یہ آیات یاد آ رہی تھیں کہ وما ادراک ما العقبہ، اے انسان میں نے تجھے آنکھیں دیں، میں نے تجھے زبان دی، میں نے تجھے نعمتیں دی،
لیکن تو عیش میں لگا ہوا ہے، تو اسلام کے مشکل راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ مشکل راستہ کیا ہے؟ اطعام فی یوم ذی مسغبہ، تو بھوک والے دن تلاش کر کر کے بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتا۔ قرآن میں اکثر جگہوں پہ اطعام کا لفظ ہے، کھانا کھلانے کا۔ آج اس کی اس سفر میں اس کھانا کھلانے کی اہمیت سمجھ میں آئی کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت بھوک ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ ایک طرف بڑی بڑی دعوتوں میں بھی جانا ہوا کہ کھانا اتنا سا ہوتا ہے اور نکالا اتنا جاتا ہے برتن میں، اور ایک طرف ان لوگوں کو بھی دیکھنا نصیب ہوا جن کو کئی کئی ہفتوں سے پیٹ بھر کے کھانا میسر نہیں ہے۔ سندھ کے ان حالات میں جہاں ان مظلوموں کے لیے خون کے آنسو رونے کو دل کرتا ہے، وہاں ان ظالم سندھ کی حکومت کے لیے بھی دل چاہتا ہے کہ آدمی الٹے ہاتھ سے بد دعائیں کرے۔ کیا اپنی قوم کو کس حالت پہ لا کے ان بدبخت حکمرانوں نے چھوڑا ہے۔ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا۔ کس نے سندھ کی یہ حالت کی ہے؟ کس کا کنٹرول رہا ہے سندھ میں ہمیشہ سے؟ حادثات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک حادثہ جو قدرت کی طرف سے ہو، جس سے نمٹنے کا، جس کو روکنے کا انسانوں کے پاس کوئی انتظام بولو نہیں ہوتا۔ زلزلہ آ گیا، یہ قدرتی آفت ہے۔ ایک حادثہ وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ پہلے سے محکمہ موسمیات کی پیش گوئی تھی کہ اس دفعہ بارشیں معمول سے بہت زیادہ ہوں گی۔ کوئی اچھمبا نہیں ہوا ہے کہ ایک دم اچانک سے کوئی اللہ کا قہر یا اللہ کا غضب آ گیا ہو۔ ہم اس سفر میں بار بار دعا کر رہے تھے کہ اللہ تیرا کتنا کرم ہے، تو نے ہمیں سندھ کا حاکم نہیں بنایا۔ ہماری بخشش کا تو چانس ہی ختم ہو گیا تھا ان بھوکوں اور ان قسم پرسوں اور غریبوں کو دیکھ کے، جن کو دیکھ کے آنسو نہیں رک رہے، ان کی قسم پرسی اور ایسے پتہ نہیں کتنے ہوں گے، کتنے تو بھوک سے مر چکے ہوں گے۔ آپ ذرا 2 دن کھانا پینا چھوڑ کے دیکھیں کیسا